غلطی اور گناہ ہو جائے تو تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگتے ہو؟ اس نے کہا مانگتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اگر تیرے اندر یہ دو عادتیں پائی جاتی ہیں تو تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تجھے منافق نہیں بنایا ہے۔ تو خلوت کی عبادت سے، تنہائی کی عبادت سے، خفیہ عبادت سے، جب دنیا کو کوئی آنکھ نہ دیکھتی ہو، انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے، دکھاوے سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تنہائی کی عبادتیں ہوتی ہیں، چھپکے کی جانے والی عبادتیں ہوتی ہیں، جن کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں جانتی ہوتی، ان عبادات کی برکت سے جب زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں، سامنے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، مشکلات کا طوفان ہوتا ہے، پریشانیوں کا سیلاب ہوتا ہے، تو اس وقت تنہائی میں پھر اللہ سے کہہ کے دیکھنا، اللہ تو جانتا ہے فلاں نے کی ہے، وہ تو میں نے تیرے لیے ہی کی تھی، دنیا تو اس کو جانتی ہی نہیں ہے، پھر دیکھنا اللہ پہاڑوں کو بھی کیسے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وہ 3 شخص جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، طوفان باد و بارہ تھا اور غار میں پناہ گزین ہوئے، اور پہاڑ کا ایک تودا ٹوٹا اور غار کے دہانے پہ آ گرا اور منہ اس کا بند ہو گیا، اور قبر سے زیادہ تاریکی کی طرح وہ اندر پھنس کے رہ گئے، روشنی تک ان کو دکھائی نہ دینے لگی۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا آج کوئی ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، جس میں ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تو تینوں کے اعمال ایسے تھے جو بڑی تنہائیوں میں ہونے والے تھے۔ ایک جو اپنی کزن سے برائی کرنے والا تھا، دنیا کی کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی، کوئی اس کو لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع نہ تھا، اللہ کی خاطر محبوب ترین جو اس کی زندگی کی خواہش ہے، اللہ کے خوف کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص کسی کو نہیں پتا تھا، اس کے پاس چاول کی مزدوری ایک مزدور کی رہ گئی ہے، وہ چاول فصل میں لگاتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے، انویسٹ کرتا ہے، بکریاں خریدتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ ایک اچھا خاصا ریوڑ بن جاتا ہے، اور اس مزدور کو اللہ کی رضا کے لیے واپس کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص رات کی تنہائیوں میں جب سارے بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے، ان نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ پہاڑ کے تودے کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ اور تیسری برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ثابت قدم رکھنے والی نیکیاں تنہائیوں کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کی مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل انسان کی زندگی کے آخری لمحے ہوتے ہیں، جب وہ رب کریم کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو زندگی کے سارے گناہ ایک ایک کر کے اس کے دماغ کی فلم پہ یوں یکے بعدیگرے چلنے لگتے ہیں، اس وقت تنہائیوں کی نیکیاں اس کو ایسے ثابت قدم رکھتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ انسان کو ثابت قدم رکھنے والی اکثر اس کی تنہائیوں کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ ائمہ دین مثال بھی دی، یہ آپ پلازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شاید تیسری منزل پہ ہیں، تیسرے فلور پہ ہیں یا دوسرے پہ ہیں، پر چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں فلور ہے، لیکن یہ 6 کے 6 فلور، یہ 7 کی 7 منزلیں، ان کی بنیاد وہ فاؤنڈیشن ہے جو اس کے نیچے بنیادیں رکھی گئی ہیں، اور وہ تو چھپی ہوئی ہے۔ وہ جتنی مضبوط ہیں، اوپر کی منزلیں مضبوط ہیں، جتنی انسان کی تنہائیاں مضبوط ہیں، اتنا اس کا دین اور ایمان مضبوط ہے، اتنے اس کے موت کے لمحے مضبوط ہیں، اتنے اس کی قبر کی تنہائیاں اچھی ہیں، اتنی ہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے پیش ہونے کے انداز مضبوط اور توانا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک جگہ پہ سلف صالحین نے یہ مثال بھی پیش کی کہ آپ درخت کی ہریالی دیکھتے ہیں، اس کے پھل دیکھتے ہیں، اس کے ذائقے دیکھتے ہیں، اس کے پتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی ہریالی، اس کے پتے، اس کی خوبصورتی تو اس کی جڑوں کی مرہون منت ہے۔ جتنی وہ تر و تازہ ہوں گی، درخت بھی ہریالہ ہوگا، اور اگر جڑیں ہی خشک ہو گئیں تو جتنا بھی بظاہر وہ اچھا نظر آتا ہے، ایک نہ ایک دن مرجھا جائے گا۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ان چیزوں کا بڑا خاص اہتمام کرتے، اس قدر زیادہ اہتمام کرتے کہ ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے، مشرق و مغرب کے برابر فاصلے اور تفاوت پائے جاتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی نیکی تو ہو جو ہم نے چھپا کے رکھی ہو، اور ہمارے ساتھ شیطان ایسا کھیل کھیل گیا ہے کہ جو ہم نے تنہائی میں نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح ظاہر تو ہو جائیں۔ تہجد تنہائی میں پڑھی، لیکن صبح اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیا وہ اصل میں رات کو 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، تھکاوٹ ہی بڑی ہوتی ہے، صبح سے اٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ پریشانی ہو جاتی ہے، یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی شیطان ہمارے ساتھ ایسے وار کر گیا ہے جو ہم نے چھپ کے نیکیاں کی تھیں ان کو بھی چھپا نہیں رہنے دیتا۔ اور خصوصاً پھر آج کے دور میں میڈیا کی ایکٹنگ اور سوشل میڈیا کی ایکٹنگ کی بھرمار، وہ نیکیاں جو چھپانے کی تھیں ان کو خاص طور پہ کیمرہ مین یوں شو کرتا ہے، اس کی آنسو نکل رہے ہیں، اس کی آہٹ نکل رہی ہے، اس کی سسکیاں نکل رہی ہیں، وہ رب کے سامنے رو رہا ہے، اس کو اپنی ریٹنگ کی پڑی ہوئی ہے۔ اہل ایمان کو اپنی آخرت کی فکر لاحق ہوتی تھی۔ ہر منظر تو دکھائے جانے والا نہیں ہوتا، اور ہر منظر تو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے پبلک میں ہی لے کے آنا ہے اور اس کے لیے دنیا ہی کو کمانا ہے اور دنیا والوں کو ہی دکھانا ہے۔ اس لیے ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہو چکا ہے، سلف صالحین کہتے تھے کہ انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک خلوت کی حالت ہے، ایک جلوت کی حالت ہے، پھر ان 2 حالتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اوپر سے بڑے اچھے ہیں اور اندر سے بھی اچھے ہیں یہ بھی خیر کی بات ہے، اگر آپ اوپر سے اچھے ہیں اور تنہائیوں میں بہت برے ہیں تو آپ نے اللہ کی عزت نہیں کی ہے، اور اگر آپ اوپر سے اچھے ہیں اور تنہائیوں میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں تو آپ نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ والد گرامی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، متعدد دفعہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اور آپ نے مجھ سے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ وہ شخص موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور لوگ اس کے سامنے اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو حج کیے، عمرے کیے، اتنی تلاوتیں کیں، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اللہ خیر کرے گا۔ اور وہ کہتا ہے قرآن کو پیچھے لے جاؤ، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی ریاکاری اور دکھاوا، کہ تنہائی کی نیکی اس کے پاس کوئی تھی ہی نہیں، کہ وہ تنہائیوں میں اللہ کو راضی کرنے والا اور اپنی خلوتوں کے اندر رب کو خوش کرنے والا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ان تنہائیوں میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، آپ سنتے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، آپ تراویح پڑھتے ہیں خیر کی بات ہے، یہ چیزیں جماعت کے ساتھ ہوں گی۔ بعض دفعہ کاروباری ایسی مجبوریاں ہیں کہ سنتے ہم نے یہاں ہی ادا کرنی ہوتی ہیں تاکہ وقت پہ پہنچیں۔ جمعے سے پہلے جو نوافل ہیں وہ مسجد میں آ کے پڑھنے کا ہی زیادہ ثواب ہے، تاکہ پہلے آنے کی فضیلت حاصل کر سکیں، پہلے آنے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ لیکن جو نماز اس کے علاوہ نفلی ہوگی، تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، توبہ کی نماز ہے، استغفار کی نماز ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی نماز ہے، جس قدر آپ چھپتے چلے جائیں گے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ بندے کی کب سنتا ہے، فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کا سب سے پہلا خطاب، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ،
वसिलु अरहम, रिश्तों को मिलाओ, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, रात को उस वक्त नमाज पढ़ो जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है, क्योंकि वो तन्हाई की नमाज है, रात के अंधेरे की नमाज है, वो रियाकारी से पाक नमाज है। और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने लिखा, यही वजह है कि जो छुप के नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए वो नेमतें रखी हुई हैं जो अल्लाह ने फरिश्तों से भी छुपाई हुई हैं, बंदों से भी छुपाई हुई हैं। अल्लाह के अलावा उनको जानता ही कोई नहीं, ख्यालात से भी छुपाई हुई हैं, किसी के दिल में उन नेमतों का कभी ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि वो छुप के इबादत करते थे। तो अल्लाह ने उनके लिए नेमतें भी छुपा छुपा के संभाल के रखी हुई। दूसरी चीज, नमाज के बाद सदका व खैरात है, ज़कात है, एक मजबूरी है, उसकी कलेक्शन का मसला है, फ़ुक़रा मसाकीन को पहुंचानी है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। और ज़कात तो हमारे दीन में है ही एक इज्तिमाई अमल, एक कम्युनिटी की तरफ से गरीब और फ़ुक़रा की बाकायदा लिस्ट बना के पूरा हिसाब करके काउंटिंग करके इमाम के पास जमा की जाए और फिर सब में तकसीम की जाए। लेकिन नफली सदका जो आप वैसे अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए, जैसे जैसे वो छुपता जाएगा वैसे वैसे उसका सवाब बढ़ता चला जाएगा। इल्ला ये कि आपकी नीयत ये हो, मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूँ लोगों में शौक पैदा हो, मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूँ उस शख्स की मुझे दुआ मिल जाए, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि वो अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर ले, या अल्लाह की खातर हमारी मोहब्बत में इजाफा हो जाए, तो ये नीयतें खैर की नीयतें हैं। लेकिन अगर किसी वक्त भी आपने जिंदगी में कभी कोई सदका छुपा के दिया ही नहीं, तो फिर आप खतरे में। कोई तो ऐसा मौका हो कि कोई जानता ही ना हो कि आपने कुछ दिया भी है कि नहीं, किसी को पता ही ना हो। लाहौर के बुजुर्ग वालिद मोहतरम के दोस्त मुझे किस मौके पे याद आए, अल्लाह उस बुजुर्ग की कब्र पे करोड़ों अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक नहीं बिलाशुबा, यानी 90s की बात मैं कर रहा हूं, 90s के अंदर, 90 की दहाई के अंदर 20 मस्जिदों के लिए अल्लाह के उस बंदे ने, इकबाल टाउन के उस बासी ने पूरे के पूरे प्लाट खरीदे होंगे और इतने खुफिया तरीके से। अच्छा देखें जरा इस मोहल्ले में किस जगह मस्जिद की जरूरत है, मैं अल्लाह की राह में कुछ करना चाहता हूं, बस उसको जैसे ही बताया साथ ही वादा लिया, किसी को बताना नहीं है। हत्ता के वालिद मोहतरम ने एक दफा पूछा कि आप इतना ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कारोबार के अंदर क्या लगाते हैं? फरमाने लगे, यूसुफ भाई मैं तो कारोबार करता ही इसलिए हूं कि अपने माल से अल्लाह के जन्नत और अल्लाह के घर बनाता जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 इंसानों को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा और उनमें से 3 किस्म के लोग तन्हाइयों वाले, उनका खुसूसी तस्करा है। आप इरशाद फरमाते हैं, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, रब्बे करीम उससे कहेगा आज मैं तुझे अपने अर्श का साया देना चाहता हूं। और वो शख्स तसद्दक़ बिसदक़तिन, जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, फ़अख़फ़ाहा, उसको इतना छुपा के दिया, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, हत्ता के दाएं हाथ से जो उसने सदका किया उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि इसने अल्लाह की राह में क्या दिया। कोई तो ऐसा सदका हो जो हमने इतना छुपा के किया हो। किसी बेवा की कफालत तो ऐसी हो कि उसको भी ना पता हो कि मुझे कौन दे जाता है। कोई तो ऐसी मस्जिद हो कि इंतजामिया को भी ना पता हो कि किसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। फोटाबास एक जगह दरसे कुरान था
اور اس دور افتادہ علاقے کے اندر اتنی خوبصورت مسجد میں نے دیکھی کہ لاہور شہر میں بھی میں نے اس جیسی مسجد کم ہی دیکھی ہوگی. اور میں نے کہا کہ یہ مسجد کیسے آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ ڈونیشنز ہیں، آپس کے معاملات ہیں؟ کہنے لگے نہیں، سعودی عرب کے سعودی عرب میں ایک شخص اللہ کا بندہ رہتا ہے. خطیب اور امام کہتا ہے کہ میں بھی نہیں جانتا وہ کون ہے، اور جس کو اس نے دیے اس سے بھی وعدہ لیا تھا کہ زندگی میں کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر آپ کے 10,000 روپے کے بعد بھی آپ کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ غریب آپ کا شکریہ ادا نہ کرے، اور جب تک وہ ڈونیشن لینے والا ساری زندگی آپ کے سامنے نگاہیں جھکا کے نہ رکھے، تو اپنے صدقات کی پھر فکر کریں کہ آپ کن راہوں پہ چل رہے ہیں. امام زین العابدین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، مدینہ منورہ کی آبادی ہے. 100 گھروں کے اندر راشن پہنچاتے ہیں، زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور ایک دن 100 کے 100 گھر جب راشن سے خالی رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں اچھا کوئی راشن رکھ کے جاتا تھا، آج نہیں ملا، دوسرا تیسرا بات پھیل جاتی ہے. غسل دینے والا کہتا ہے آج میں جب امام زین العابدین کو غسل دے رہا تھا مجھے ان کے کندھوں پہ نشان نظر آئے تھے جیسے پوری زندگی بوجھ اٹھاتے رہے ہوں. پھر ان غریبوں کو پتہ چلتا ہے اچھا ان 100 گھروں میں امام زین العابدین ہی رات کی تاریکی میں راشن پہنچا کے جاتے تھے. من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، جو تم میں سے ہمت رکھتا ہو کہ کوئی ایسی نیکی بھی کر لے جو اس نے چھپائی ہوئی ہو اور صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہو تو ضرور کوشش کرنا. امام کائنات کی وصیت ہے، آپ نے تعلیم دی اپنی اس امت کو، اس سے تمہارے دلوں میں اخلاص پیدا ہوگا، تم ریاکاری سے دور چلتے چلے جاؤ گے، منافقت سے کوسوں دور ہوتے چلے جاؤ گے. صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا ایک دوست ہے، ترسوس آتے جاتے راستے میں ان کے پاس قیام ہوتا ہے. ایک دفعہ ملنے جاتے ہیں، گھر میں نہیں ملتا، محلے میں پوچھتے ہیں یہ کہاں چلا گیا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں اچھے اس کے حالات ہوتے تھے، بدل گئے ہیں. 10,000 درہم لوگوں کا مقروض ہو گیا ہے، اور جس نے سب سے زیادہ قرض لینا تھا اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے اور عدالت نے جیل میں بھیج دیا ہے. ان کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں تھا. پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح کس کا اس نے اتنا زیادہ قرضہ دینا تھا؟ فلاں محلے میں رہتا ہے، سب سے زیادہ قرضہ اس کا تھا، 10,000 تو اسی کا تھا، باقی اور لوگوں کا تھا. اس کے پاس جاتے ہیں، 10,000 روپیہ اس کو دیتے ہیں. فلاں بندہ ہے وہ جو جیل میں ہے، اس نے تم سے قرض لیا ہوا تھا، اس کی طرف سے میں دے رہا ہوں، اب وہ بری ہے اور عدالت سے اپنا کیس جا کے اٹھا لو، واپس لے لو، اور زندگی میں کسی کو بتانا نہیں ہے. بتاتے تک نہیں ہے. پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں ایسے جیسے جانتے ہی نہیں کہ خیریت ہے، میں ملنے آیا تھا، تم ملے نہیں تھے. کہتا ہے وہ میرے اوپر قرض تھا، پھر کیا بنا؟ وہ کسی اللہ کے بندے نے ادا کر دیا ہے. امام عبداللہ بن مبارک کی زندگی میں ان کی یہ نیکی ایسے ہی چھپی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو چھپ چھپ کے صدقہ ادا کرتا ہے اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ اس سے ناراض نہیں رہتے کہ میری خاطر چھپ کے نیکی کرنے والا ہے، چھپ کے میری راہوں کے اندر دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری وہ نیکی جس میں سے کچھ حصہ انسان کا خفیہ بھی ہونا چاہیے وہ روزے ہیں، نفلی روزے. فرضی روزے تو سب رکھ رہے ہیں
اور اس میں کسی کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ یہ بڑا نیک ہے، وہ تو سارے رکھ رہے ہیں، تو اکٹھے بیٹھے ہیں سارے، اکٹھی ساری افطاری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نفلی روزہ اگر انسان چھپا سکتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے۔ داؤد ابن ابی ہند رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، دوسری صدی ہجری کی امام ہیں، مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، چمڑے کی سلائی کر کر کے جوتیاں بیچنے والے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کی بھی فقاہت کیا تھی، تقوی کیا تھا، علم کیا تھا، ایمان کیسا تھا، اخلاص کیسا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں داؤد ابن ابی ہند نے 40 سال تک نفلی روزے رکھے اور ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ نفلی روزہ رکھتا ہے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے کسی چیز سے سحری کی، ناشتے کا وقت ہوا، کہو میں نے دکان پہ جانا ہے، بڑے کام ہے، ناشتہ مجھے ساتھ ہی دے دو، ہاتھ میں لیا اور راستے میں کسی غریب کو صدقہ و خیرات دے دی، اور غروب آفتاب کے بعد گھر واپس آئے اور سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ 40 سال اپنے نفلی روزے کو ایسے ہی چھپاتے رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نیکی چھپانا ضروری ہے، میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، فرضی نیکیوں کو نہیں چھپایا جا سکتا، دعوت و تبلیغ کو، تعلیم کو نہیں چھپایا جا سکتا، وعظ و نصیحت کو، خطبات جمعہ کو، نماز باجماعت کو، تراویح کو، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، حج کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ پھر نفلی نیکیوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، کچھ وہ ہیں جس کے پیچھے نیت اچھی ہونے کی وجہ سے ان کو ظاہر کرنا اچھی بات ہے، دوسروں کو ترغیب دینا، دوسروں کو تحریض دینا، دوسروں کے لیے ایک ماڈل بننا، اللہ کی خاطر دعائیں لینا، ان کے ساتھ ایک محبت بھرے تعلقات کو استوار کرنا، یہ خیر کی نیتیں ہیں۔ میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں، کوئی تو نیکی ہو جو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ زندگی میں کوئی بھی نہیں تو پھر معاملہ قابل غور ہے کہ ایسے کیوں ہے اور اس طرح کا ماجرا کیوں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نماز کو بھی سلف صالحین نفلی نماز کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے۔ سلف صالحین کی کوشش ہوتی صدقہ نفلی وہ بھی چھپا کے دیا جائے، اور سلف صالحین کی ایک کوشش ہوتی کہ نفلی روزے ہیں ان کو بھی چھپایا جائے۔ سلف صالحین کی ایک کوشش ہوتی اپنے آنسوؤں کو، اپنی تلاوت کو بھی چھپایا ہی جائے کسی طریقے سے۔ ربیع ابن خیثم رحمہ اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، اور جب کوئی آ جاتا تو مصحف کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیتے، اس کو نہ پتہ چلے کہ ربیع کیا کر رہا تھا۔ اگر آپ گپ شپ کرتے ہیں اور کوئی آتا دیکھ لیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے آ جاتے ہیں، تو پھر آپ خود جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری تنہائیاں نہ صرف یہ کہ ان سے زینت، حسن، جمال رخصت ہوا ہے، بلکہ موبائل نے، فیس بک نے، واٹس ایپ کے گروپوں نے، یوٹیوب کے چینلز نے، اور انٹرنیٹ کی دنیا نے اور سوشل میڈیا نے ہماری تنہائیوں کو اللہ کی بغاوت والا بنا دیا ہے، نافرمانیوں والا بنا دیا ہے۔ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ کہتے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں تو میں اپنے اوپر سلف صالحین کی بات عرض کر رہا ہوں، تابعین کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے کہ میں اپنے اوپر فرض کر لیتا کہ فلاں محلے تک تو میں نے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد چلیں بات بھی کرنی ہے تو کر لوں گا۔ فلاں محلے میں پہنچتے تو کہتے نہیں تھوڑا سا ذکر اور بڑھا دیتے ہیں، وہ اگلے محلے تک اور ذکر کر لوں گا، اور اس کے بعد کوئی بات شاد کر لیں گے۔ لاہور سے اسلام آباد 4 گھنٹے کا سفر، لاہور سے ملتان 4 گھنٹے کا سفر، اور اس 4 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی آپ کو توفیق اگر نصیب نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کا ذکر ہی کر لیں، تلاوت ہی کر لیں، اور بس فیس بک پہ گھومتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کی تنہائیاں کیسی تنہائیاں ہیں؟
یہ خلوتیں پھر کیسی خلوتیں ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس پہلو پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات عرض کر کے اگلے چند ایک چیزوں پہ توجہ دلانی ہے دوسرے خطبے میں، شعبان کے مہینے کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ اے ایمان والو، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے۔ تم حالت احرام میں ہوگے، شکار پر پابندی ہوگی، اور میں تمہارا امتحان لینے کے لیے نبی کے ساتھیوں تمہارے پاس شکار بھیجوں گا، شکار۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اتنے قریب تمہارے پاس آ کے بیٹھے گا، چاہو تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لو، چاہو تو نیزہ پھینک کے مار لو۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم اپنے خیموں میں ہوتے اور وہ پرندے جس کو ہم شکار کرنے کے لیے ترستے تھے خیمے کے اندر پاس آ کے بیٹھ جاتے، ہاتھ سے پکڑنا چاہتے پکڑ سکتے، بھاگتے بھی نہ۔ اللہ امتحان لیتا، میرے نبی کے صحابہ کیا کرتے ہیں، تربیت ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ امتحان جو صحابہ کا ہوا تھا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ تم شکار پکڑتے ہو کہ نہیں۔ میرے نوجوان بیٹو، آج میرا اور آپ کا یہ ہو رہا ہے، میں نے دیکھنا ہے تم موبائل پہ کیا کرتے ہو، تم تنہائیوں میں انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیا کرتے ہو۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو نیکیوں کے ساتھ آباد کرنا شروع کر دیں، تلاوت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، علم کے ساتھ، مطالعہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔